ٹھیک ہے. ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا باللہ اللہ کا، و ملائکتہ اور فرشتوں کا، و کتبہ اور اس کے کتابوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری آخرت کے دن کا، فقد ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا دور تک بھٹکنا، تو وہ بھٹک کر دور نکل گیا. اب دیکھیے کفر بھی ایمان کی طرح دو طرح کا ہے. ایک بالکل کافر ہو جانا، ماننا ہی نہ، اور دوسرا مان تو لینا مگر عمل درآمد نہ کرنا. دونوں ہی شکلیں ہیں کفر کی. جیسے ایمان کے بھی آپ نے پڑھی کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، تو وہ ایمان تو لا چکے، زبان کا اقرار تو کر چکے، اب عمل سے تصدیق کر لو. تو یہاں دونوں ہی مراد ہے کفر کی بھی شکلیں. جس نے واضح کفر کیا وہ بھی بھٹک گیا، اور جس نے عملی کفر کیا تو وہ بھی بھٹک گیا. اور اس میں آخرت کا دن بھی شامل ہے. تو آخرت کے دن سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس کے متعلق شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے دل میں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بالکل ایمان نہیں لایا، انکار کر دیا، وہ بھی گمراہی کا شکار ہے، اور جو ایمان لے آیا مگر اس کے بعد احکامات کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ بھی گمراہی کا شکار ہے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم پھر کفر انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنوا وہ ایمان لائے، ثم کفر پھر کفر کیا، ثم پھر ازدادوا وہ بڑھتے چلے گئے کفرن اپنے کفر میں. لم نہیں یکن ہے اللہ لیغفر تاکہ بخش دے. لام تاکید ہے، اور یغفر جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہے کہ مضارع کی شکل ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ بخشے، لہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہی لیہدیہم ہدایت دے گا انہیں، سبیلا راستے کی. لام علیحدہ کر دیں اور ہم علیحدہ کر دیں تو یہدی آ جاتا ہے جو کہ مضارع ہے نا. ہم پھر کیا ہے؟ ضمیر. سبیلاً راستہ ناؤن ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو مذاق بنا رکھا ہے. ایک تو اس میں وہ گروہ ہے جو اسلام لائے اور مرتد ہو جائے، اسلام لائے اور مرتد ہو جائے، لوگوں کو اسلام سے بددل کرنے کے لیے اور پھر اسلام کے خلاف کوششیں کرے. بالکل اس سے وہ مراد ہے. آپ کو پتہ ہے نا اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہیں یہود یہ کہتے ہیں کہ دن کے ایک حصے میں اس کتاب پر ایمان لاؤ جو نبی پر اتری اور ایک حصے میں اس کا انکار کر دو، شاید اسی طرح یہ لوگ دین سے پھر جائیں. تو ایسی سازشیں کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں. اور دوسرا مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے دین پر اور پھر نافرمانی کی، پھر جب دل میں کوئی خیال آیا تو دین پر چل پڑے، پھر نافرمانی کی، پھر تھوڑا سا چلے پھر نافرمانی کی، اور اپنے کفر کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. کیسے؟ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف کوششوں میں پورا ساتھ دیتے ہیں. تو پھر ایسے لوگ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. انہوں نے واضح طور پر اسلام کا انکار نہیں کیا، لیکن بار بار اپنے رویے سے کفر کا اظہار کیا، بار بار، اور جب موقع آیا کسی ایک کا ساتھ دینے کا تو کفر کا ساتھ دیا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں نہ میں انہیں معاف کروں گا اور نہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا. اصل میں دیکھیں سیدھے راستے کی ہدایت اللہ نے دینی ہے مگر چوائس ہماری ہو. جیسے آپ دیکھیں رزق اللہ کے اختیار میں، تو رزق کمانا کیسے ہے یہ ہم دیکھتے ہیں نا. اسی طرح سے سارے راستے اللہ کے اختیار میں، مگر راستے کون سے پر چلنا ہے اس کا سلیکشن کرنا، چناؤ کرنا ہمارے ہاتھ میں. ہم جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اللہ اسی راستے کے لیے ہمارے لیے ہمواری پیدا کر دیتا. بشر المنافقین بشارت دے دیجئے منافقین کو، بِأَنَّ اس کی کہ لہم ان کے لیے ہے عذابًا علیما عذاب علیم. اب منافق کون ہے؟ جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے، یا پھر دل سے مسلمان نہیں ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. ایک تو اس میں اقسام ہے نا، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا جھوٹا اظہار کیا، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ نے پڑھا. اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے مگر ایمان دل میں نہیں اترا، لہٰذا وہ دل سے عمل نہیں کرتے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور کافروں کے ساتھی بن کے ان کی آبادیوں میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور انہی کے ہم نوالو ہم پیالہ ہیں، انہی پر ریجتے ہیں. چوتھے وہ ہیں جو ایمان لائے مگر فیصلہ کرتے وقت وہ اللہ اور رسول کی بجائے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر چلنا پسند کرتے ہیں.
اپنی زندگی کو ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بنیادی 4 اقسام ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے. اور بشر کا لفظ تنزن آ رہا ہے. بشر آپ کو پتہ ہے امر ہے. بشر المنافقین, منافقوں کو بشارت دے دیجئے, بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا, اس بات کی کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے, رلا دینے والا عذاب ہے, روئیں گے اس عذاب کے ہاتھوں. کون سا عذاب ہے؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو, یعنی منافق کون ہیں؟ کچھ ان کی جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں خصوصیات. یتخذون, جو بنا لیتے ہیں, الکافرین, کافروں کو, اولیاء, سرپرست, من دون المؤمنین, ایمان والوں کو چھوڑ کر. اور منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے, سرپرست بناتے, یعنی ان کی ہمدردیاں, ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ. اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا نا کہ جب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اور جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے تو کہتے ہیں ہم تو ان کا صرف مذاق اڑاتے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ جو بہت یکجہتی کے گانے گاتے ہیں نا کہ ہماری یکجہتی ہونی چاہیے, ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے, امن اور چیز ہے اور پیار محبت کی پینگیں بڑھانا اور چیز ہے. تو یہ جو ہے نا اصل میں دل مریض ہیں ان کے, مومنوں کو چھوڑ کر غیر مومنوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں. ایبتغون, کیا وہ تلاش کرتے ہیں, عندہم, ان کے پاس, العزت, عزت, فإن العزت, تو بے شک عزت ہے, للہ, اللہ کے لیے, جمیعاً, ساری کی ساری. کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. آج ہمارے لوگ ان کے پاس عزت تلاش کرنے نہیں جاتے, ساری اسلامی دنیا کے حکمران انہی کے پاس جاتے ہیں نا. اردو میں عزت صرف احترام کے معنی میں آتا ہے, لیکن عربی میں عزت ہوتا ہے قوت, ایسا وقار, ایسا مقام و مرتبہ جس پر کوئی کوشچن نہ کر سکے, اور وہ اتنا طاقتور ہو کہ وہ دوسروں کو بھی پشت پناہی کر سکے فراہم. اسی لیے جو کسی کو پناہ دیتا تھا نا عربوں میں, وہ اس کا عز کہلاتا تھا. تو اللہ کہتے ہیں یہ قوت کے اظہار کے لیے, بلندی مقام کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو عزت تو ساری میرے اختیار میں ہے, وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء, جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, پشت پناہی کرتا ہوں, جسے چاہتا ہوں کمزور کر دیتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں. عز کا الٹ کیا ہے عربی میں؟ ذل, ذال لام لام. ذل کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو. تو ذل کا الٹ کیا ہے؟ عز, عین زے زے, عز. اس سے آپ کو مطلب واضح ہوگا نا. تو ذل کا الٹ ہے عز. یہ ذلت کا مطلب جو ہے بے عزتی وغیرہ, وہ اردو میں ہے, عربی میں نہیں ہے. عربی میں ذال لام لام ذل کا مطلب ہے کمزور ہونا, بہت کمزور ہونا. تو عز پھر اس کا الٹ ہے عز. تو عز کا مطلب ہے بہت قوت والا, بہت مضبوط ہونا. اسی لیے اللہ کی جب کوالٹی آتی ہے نا قوی, تو اس کے ساتھ عزیز آتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, اللہ قوت والا ہے, غلبے والا. ٹھیک ہے. عزیز کا مطلب پیارا نہیں ہوتا, وہ اردو میں ہوتا ہے. تو اس سے پھر عز کا مطلب سمجھ آیا کہ تم ان کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ ان کے ذریعے قوت پالو, غلبہ پالو, طاقت والے ہو جاؤ. تو یاد رکھو طاقت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, وہ جسے چاہتا ہے اسے غلبہ ملتا ہے. تمہارے چاہنے سے کسی کو غلبہ نہیں ملنا, اور ان لوگوں کی سپورٹ سے کسی کو غلبہ نہیں ملنا. وقت بلا شک و شبہ نزلہ, اس سے نازل کیا, علیکم تم پر, فی الکتاب کتاب میں, ان یہ کہ اذا جب سمیتم تم سنو, آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو, یکفر کفر کیا جا رہا ہے, بیہا ان کا, ویستہزأ اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب دیکھیں یکفر اور یستہزأ دونوں کیا ہیں؟ پیسو وائز ہیں اور مضارع ہیں. بیہا ان کا, فلا تو نہ تقعدوا تم بیٹھو, اب یہ بھی مضارع ہے. معہم ان کے ساتھ, حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں, فعل ہے, مضارع ہے, جمع ہے. فی حدیث بات میں, حدیث کو زیر دیا فی نے, غیر ہی اس کے علاوہ, انکم بے شک تم, اذن تب, مثلہم انہی کی طرح ہو. اور بے شک اپنی کتاب میں ہم یہ بات تم پر پہلے بھی اتار چکے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے, تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات پہ نہ لگ جائیں. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم بھی انہی میں سے ہو. یہ حکم سورہ انعام کی آیت 68 میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ نزول میں پہلے آئی, ترتیب میں بعد میں ہے.
تو اللہ نزول کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات کیا ہے اس میں بتائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے کافروں کو چھوڑ کر اب دنیا میں الگ نہیں ہو سکتے, ان سے دوستیاں قریبی لگانے سے منع کیا جا رہا ہے, تعلقات سے منع نہیں کیا جا رہا. اور تمہارا کسی کے ساتھ تعلق ہے, کسی کمپنی میں کام کرتے ہو, وہاں سارے لوگ کام کرتے ہیں, تو بیٹھتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, سب صحیح ہے, کسی بات پہ اعتراض نہیں ہے. اب تم زیادہ طاقت میں نہیں ہو, فرض کرے کوئی بچہ امریکہ میں کام کرتا ہے یا فرانس میں کام کرتا ہے اور وہاں ظاہری بات ہے اکثریت غیر مسلموں کی ہوگی, تو وہ لوگ بیٹھے ہیں اور کسی مذہبی بات کا مذاق بن گیا, ہوتا ہے نا ایسا. اب مذاق بن گیا, روک نہیں نہ سکتے, خود اٹھ جاؤ, کم از کم اس وقت وہاں سے ہٹ جاؤ. دل میں اتنی ناگواری تو ہونی چاہیے. اس کی میں مثال آپ کو گھر سے دوں گی. ہم خواتین ہیں نا, تو آپ سسرال میں بیاہ کراتی ہیں, اب ظاہر بات ہے آپ اکیلی سسرال میجورٹی ہے. اب ان کی بات ناگوار گزرتی ہے, وہ آپ کی ماں کی کسی عادت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کی ماں تو فلاں کھانا بناتی ہے, ایسا کرتی ہے, ویسا کرتی ہے. آپ روک نہیں سکتے, آپ کو پتہ ہے لڑائی ہو جائے گی, تو کیا کریں گے؟ اٹھ جائیں گے. روک نہیں سکتے ساس کو, نند کو, لڑائی کا امکان ہے تو وہاں سے اٹھ جائیں گے, کام کے بہانے سے اٹھ جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کیونکہ دل سے ناگوار گزر رہا ہے, خوشی نہیں ہو رہی. اگر وہاں بیٹھے رہیں تو کیا مطلب ہے, آپ بھی اس میں شریک ہیں, اور بیٹھے کوئی بیٹی نہیں رہے گی. تو اللہ رب کریم سے اگر محبت ہے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے, اور ہم روک نہیں سکتے, ہم کمزور ہیں وہاں پر, تو پھر کم از کم اپنے اوپر تو قادر ہے نا, اٹھ جاؤ. باتھ روم جانے کے بہانے سے اٹھ جاؤ بھائی, وہاں سے ہٹ جاؤ. جب تک وہ لوگ دوسری بات میں نہ لگ جائیں ان کو جوائن مت کرو. اور اگر خود بھی بیٹھے ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہی کے ساتھ. بس یہی بات اللہ کہہ رہے کہ تم کمزور ہو, تم روک نہیں سکتے, کم از کم شریک مت ہو. اور اگر تم ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے تم انہی میں سے. ان اللہ, بے شک اللہ, جامع, جمع کرنے والا ہے, المنافقین, منافقوں کو, والکافرین, کافروں کو, فی جہنم, جہنم میں, جمیعاً, سارے کے سارے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت میں سارے منافقوں اور کافروں کو اکٹھا کر دوں گا جہنم میں. تو اگر تم ان میں شامل ہوگے تو جہنم میں جاؤ, لہٰذا سوچ لو. الذین, وہ لوگ, یتربصون, جو انتظار کر رہے ہیں, بکم, تمہارا, فَإِنْ, اگر کانا ہو, لکم, تمہارے لیے, فتح, من اللہ, اللہ کی طرف سے, قالوا, کہتے ہیں, الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ شامل نہیں ہیں. وَإِنْ کانا, اور اگر ہو, للکافرین, کافروں کے لیے, نصیبن, حصہ, فتح کا کوئی, قالوا, کہتے ہیں, الم, کیا نہیں, نستحوذ, ہم غالب آنے والے تھے, علیکم, تم پر, ونمنعکم, بچا رہے تھے ہم تمہیں, من المؤمنین, مومنوں سے. اور ان منافقوں کو جن کو تم برداشت کرتے ہو اور جن کے ساتھ تم ہنستے ہو, ان کا حال یہ ہے کہ یہ منتظر ہے تمہارے بارے میں حالات کے کہ کیا صورتحال پیش آتی ہے. اگر اللہ تمہیں فتح دیتے ہیں تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, ہم مسلمان نہیں. اور اگر کافروں کے حصے میں فتح آتی ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ مل جاتے تو تم پر غالب نہ آ جاتے, ہم تو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے, مومنوں کے ہاتھوں سے بچا رہے تھے. یعنی اللہ ان کا کردار کیا بتا رہے ہیں, اصل میں ان کا کردار کیا ہے, موقع پرستی, فائدہ ڈھونڈنا اپنا. اگر مومنوں کے پاس فائدہ ملتا ہے تو فوراً کیا بن جاتے ہیں, مومنوں کے ساتھی. اور اگر کافروں کے پاس فائدہ ملتا ہے تو ان کی گود میں جا بیٹھتے ہیں. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں مشکل وقت میں نا, جنگ وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے, انتظار کرتے ہیں. کس بات کے انتظار کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, بالکل اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اگر مسلمان جیت جاتے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں, ہمیں حصہ دو. لہٰذا ایسے ہی کرتے تھے, مال غنیمت میں حصہ لینے آ جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے تھے کہ بھئی تم لوگ جہاد پہ نہیں گئے ساتھ, تو پھر کہتے تھے وہ جی فلانا مسئلہ تھا, فلانا مسئلہ تھا, ڈمکانی بات تھی, جھوٹ بولتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو حصہ دے دیتے تھے مال غنیمت میں سے. لہٰذا اللہ نے کہا تب یہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں. اور اگر کافر جیت جائیں تو پھر ان کو جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو جو مال ملا, جو کامیابی ہوئی, ہمیں بھی دو. تو وہ کہتے تم تو مسلمان ہو گئے, تو کہتے لو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم کیا ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے جنگ میں؟ اور اگر ہمارا پورا جتھا شریک ہو جاتا تو ہم تم پر غالب نہیں آ سکتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر؟ ہم تو تمہیں مومنوں سے بچا رہے ہیں, ان میں شریک ہو کر ان کی قوت کمزور کر کے تمہیں بچا رہے ہیں, اس لیے ان میں گھسے بیٹھے ہیں. کس لیے؟ صرف پیسے کے لیے. وہ کہتے ہیں گنگا گئے تو گنگا رام, جمنا گئے تو جمنا داس. فاللہ, اللہ, یحکم, فیصلہ کرے گا, بینکم, تمہارے مابین, یوم القیامت, قیامت کے دن. اللہ کہتے ہیں اس بحث کا فیصلہ تو میں
قیامت کے دن تمہارے مابین کروں گا۔ ولن ہرگز نہیں یجعل اللہ بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں پر سبیلاً کوئی راستہ، اللہ کافروں کے پاس مومنوں پر اعتراض کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی جب بھی آپ ایمان پر کھڑے ہیں، وقتی طور پر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، آپ کسی بات پہ پھنس بھی گئے، دل چھوٹا مت کریں، اللہ رب کریم جو ایمان اور تقوی پر کھڑے ہیں ان کا ویژن کلیئر کر دے گا اور ان کی حالت بھی کلیئر کر دے گا۔ اللہ رب کریم انہیں کبھی بھی رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس ایک مثال ہے ہمارے سامنے۔ 1 مہینہ لگ گیا نا، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا 1 مہینہ لگ گیا، لیکن پھر اللہ نے بات کلیئر کر کے چھوڑی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو زید بن ارقم ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ایسے کیا کہ جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی مدینہ پہنچ کر جو عزت والا ہے، عبداللہ بن ابی نے کہا وہ ذلیل کو مدینہ سے نکال دے، اور یہ بکواس اس نے معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی۔ تو زید بن ارقم نے سن لیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری بات بتاؤں گا، اور جا کر آپ کو بتائی۔ جب آپ نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے تو کہیں نہیں جھوٹ بول رہا۔ تو زید کہتے میں تو چپ ہی رہ گیا، بالکل ان کے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اب کیا کروں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، سورہ منافقون اتار دی اور ایگزیکٹ اس کا کال نقل کیا خبیث جو تھا عبداللہ بن ابی، کہ بے شک اس نے یہ کہا تھا کہ عزت والا ذلیل کو نکال دے، اس لیے کہ یہ منافق۔ تو پھر اس طرح دیکھیں اللہ نے ان کو بچایا نا۔ تو اس طرح یہ ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی تو پھر وہی اترتی تھی، اب وہی تو نہیں اترے گی، لیکن اللہ پھر سچوں کو سچا کر کے دکھاتا ہے، اور یہ ہو کر رہتا ہے۔ تھوڑے صبر اور تحمل کے ساتھ وقت کا انتظار کرنا چاہیے، خاص طور پر اس صورت میں جب ہمارے پاس کسی کے متعلق حتمی ثبوت نہ ہو، 2 فریق ہوں اور دونوں ایک دوسرے کو کلپریٹ قرار دے رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہر جھگڑے میں یہی ہوتا ہے، گھر کا جھگڑا ہو، مال کا جھگڑا ہو، عدالت کا جھگڑا ہو، دونوں فریق کہتے ہیں میں سچا اور باقی دوسرا جھوٹا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت اور کوئی گواہی نہ ہو، تو پھر صرف دل کی گواہی پر نہیں جا سکتے نا، کیونکہ یہ معاملات ہیں۔ پھر اس میں کیا کرنا چاہیے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر معاملہ ختم کر دینا چاہیے اور دونوں کو نقصان سے بچا لینا چاہیے، اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، سچا سرخ روح ہو کر رہے گا اور جھوٹا ذلیل ہو کر رہے گا، اور یہ اس دنیا میں ہوگا، اور چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تھوڑا صبر، تھوڑا انتظار۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں نا ایمان والوں پر چڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں کافر، تو اس کا بنیادی سبب پتہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان ہی بہت کم، ہماری قوت کم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا ڈیم وہیں سے ٹوٹتا ہے جہاں سے کمزور ہوتا ہے، تو بس ہم کمزور ہیں تو اس لیے جگہ جگہ سے رکھنے پڑ رہے ہیں ہمارے اندر۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ ہوا اور وہ خادعہم، ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں نا، تو اللہ تو دھوکے میں نہیں ہے، اللہ کو تو دھوکے میں نہیں ڈال سکتے۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں اللہ نے خود انہیں اس دھوکے میں مبتلا رکھا ہوا ہے کہ گویا وہ اللہ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے، یہ تو اللہ ایک بات بطور بات کہہ رہے ہیں، وہ اپنے عمل کی وجہ سے خود اس دھوکے کا شکار ہے۔ وَإِذَا، جب قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی کے مارے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ، اللہ کو یاد نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ عہد نبوی میں کسی بندے کے مسلمان ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مسلمان ہونے کا پہلا تقاضا ہی یہ تھا کہ اگلی نماز میں یہ شریک ہوگا، چاہے بھی نماز یاد نہیں بھی ہوئی۔ تو لہٰذا یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے یا کوئی بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ کہیں تو تم سب ہی تجدید اسلام کرو، کیونکہ تم سارے بے نمازی ہو، اکثریت بے نمازی ہے نا۔ تو اس وجہ سے پھر ان لوگوں کو نماز پڑھنی پڑتی تھی، جو منافق تھے نا، جو جان بوجھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان بنے ہوئے تھے، تو ان کو بھی نماز پڑھنا پڑتی تھی، کیونکہ نماز پڑھے بغیر وہ جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے تھے، دکھاوا بھی نہیں کر سکتے تھے مومن ہونے کا۔
اس لیے مجبوراً نماز تو پڑھتے تھے، مگر اللہ کہتے ہیں نماز کے لیے خوشی سے نہیں آتے، سستی کے ساتھ مارے باندھے آتے ہیں، اور صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ دکھاوا کریں کہ ہم مومن ہیں، کیونکہ اگر نمازی میں نہیں آئیں گے تو لوگ جان جائیں گے کہ یہ تو مومن ہی نہیں، اس لیے نماز کے لیے مارے باندھے آ جاتے ہیں، لیکن نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ نماز کس لیے ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں میرے ذکر کے لیے نماز قائم نہیں کرتے، صرف اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں نماز قائم کرتے، اور نماز بھی دھوکے کی پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور نماز کا مقصد نہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے، مجھے دھوکہ دینا چاہتے جو یہ دے نہیں سکتے۔ مذبذبین، تذبذب کا شکار ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان تذبذب کا شکار ہے۔ تذبذب کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ، کبھی ادھر صحیح لگنا کبھی ادھر صحیح لگنا، لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں، کبھی کفر کی طرف کھنچ جاتے ہیں کبھی اسلام کی طرف۔ وہ غالب کہتا ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، وہ والا عالم ہے ان کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان چرتی ہے، کبھی ایک میں اور کبھی دوسرے میں چلی جاتی ہے، حیران و پریشان پھرتی رہتی ہے۔ الشاۃ العائرہ کا لفظ استعمال ہوا، حیران و پریشان، آوارہ بکری، عائرہ کہتے ہیں آوارہ کو، آوارہ بکری کی طرح ہے، دو گلوں کے درمیان چڑھتی ہے، کبھی ایک ریوڑ میں گھس جاتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ میں گھس جاتی ہے، اور نہیں جانتی کہ در حقیقت اس کا ریوڑ کون سا۔ تو منافق بس اسی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ایک طرف کے نہیں ہو سکتے کیونکہ دل میں تذبذب اور پریشانی ہے نا، تو کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں۔ ومن، جسے یضلل اللہ، گمراہی میں ڈال دے اللہ، فلن، ہرگز نہیں، تجدہ، تو پائے گا۔ آپ دیکھیں یہ سارا جو ہے مضارع چل رہا ہے، یضلل مضارع ہے، تجدہ مضارع ہے، پائے گا تو، لہو اس کے لیے، سبیلن کوئی راستہ، اسم ہے نکرہ ہے، تنوین بتا رہی ہے سبیلن، جسے اللہ گمراہی کے لیے چھوڑ دے اس کے لیے تو کوئی راستہ تلاش نہیں کر پائے گا۔ یعنی اللہ نے جس کے لیے فیصلہ کر لیا تو پھر اس کو ہم بچا نہیں سکتے۔ ایک بات، فیصلہ کیوں ہوتا ہے؟ عمل اور تلاش کی بنا پر۔ اس کو آپ رزق سے سمجھیے کہ جیسے رزق اللہ نے سب کے لیے مقدر کر رکھا ہے اور اللہ ہی دیتے ہیں، مگر رزق کہاں سے آئے گا اس کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے، چاہے وہ ڈاکہ مار کے کمائے اور چاہے وہ محنت کر کے کمائے، یہ اللہ نے مقدر نہیں کیا، یہ انسان کی سلیکشن ہے۔ اسی طرح سب راستے اللہ کے اختیار میں، ذرائع اللہ ہی فراہم کرتا ہے، لیکن سلیکشن ہمارے ہاتھ میں، چناؤ ہمارے ہاتھ میں، چاہے ہم ہدایت کا راستہ چنیں چاہے ہم گمراہی کا راستہ چنیں۔ اسی لیے اللہ رب کریم پھر یہ کہتے ہیں کہ جسے میں نے گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیا، سلیکٹ اس نے خود کیا۔ اللہ ذرائع دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اچھے ہیں، یعنی کہ اچھے سے مراد یہ کہ سچ بولنے والے ہیں، نمازی ہیں، تو آپ کو اسی طرح کی خواتین مل جاتی ہے جہاں بھی آپ جائیں۔ گھر شفٹ کیا تو آپ کو دیندار خواتین مل جاتی ہیں تھوڑے سی تلاش کے بعد، اور اگر آپ نام نہاد ماڈرن ہیں تو پھر آپ جہاں بھی جائیں آپ کو ویسے لوگ مل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو سعودیہ میں جا کر بھی مل جائیں گے، تلاش ہے نا۔ اور آپ امریکہ جا کر، فرانس جا کر سیٹل ہو جائیں تو وہاں بھی آپ کو دیندار لوگ مل جائیں گے۔ تو ہر کسی کو وہ محاورہ نا، شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے، where there is a will there is a way، جہاں چاہ وہاں رہا۔ تو جس کو جس طرح کے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے اللہ ویسے ذرائع دے دیتے، یہی مراد ہے اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے عمل کی وجہ سے اللہ نے طے کر لیا کہ اس کو گمراہی میں چھوڑنا ہے، اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، سرپرست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، سرپرست دوست نہ بناؤ۔ ہم اس بات کو پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ ولی سے مراد وہ دوست ہے جس سے آپ راز نیاز اپنے کرتے ہیں، اپنی دلی باتیں شیئر کرتے ہیں اور مشکل کے وقت میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ایسا دوست اور ساتھی ان کو
نہ بنا. اچھے تعلقات رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تو حکم ہے. ہم مومن ہیں تو ہمارا اخلاق ان سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے انہیں دین کی طرف انوائٹ کرنا چاہیے. تریدونا، کیا تم چاہتے ہو. آپ کو پتا ہے حرف استفہام ہے. تریدونا یہ مضارع کا صیغہ ہے. کیا تم چاہتے ہو، ان کے تجعلو تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانن دلیل، مبینن کھلی ہوئی. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سزا دینے کی یا ناراضگی کے لیے ایک کھلی دلیل دے دو؟ اگر تم مومنوں کو چھوڑ کر ان کو دوست بنا رہے ہو، دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو یا دوستی عام قسم کی نہ کرو. مومنوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا سب کچھ مت بناؤ. اگر مومنوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا سب کچھ بنا رہے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے خلاف مقدمہ چلانے کی پوری کھلی دلیل ہے، پھر تم اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ. کیونکہ جن کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اکٹھا کیا جائے. اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اچھے تعلق کی بات نہیں ہو رہی، انہیں اپنا سب کچھ بنا لینے کی بات ہو رہی. ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدر کی نچلے درجہ الاسفلی نچلا، اسفل سفل کی سب سے انتہائی فارم ہے، یعنی سپرلیٹو ہے. اسفل سب سے نچلا، درک درجہ، فی الدرک الاسفلی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من الناری آگ کے. بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی یہاں منافق کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان مسلمانوں کو جو مومنوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا کرتا دھرتا بنا لے. تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر وہ منافق ہیں اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق قیامت کے دن مسلمانوں کی صفوں میں چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے. ان کو نامہ عمل وہ اپنے نہیں ریسیو کریں گے نا، لیں گے نہیں، تو ان کو دیے بھی نہیں جائیں گے. جب مسلمان نامہ عمل کی بنا پر الگ ہوتے جائیں گے نا، جیسے جیسے نامہ عمل ملتے جائیں گے اپنی صفوں میں آتے جائیں گے، تو یہ مسلمانوں کے درمیان چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے اور نامہ عمل ان کو دیے ہی نہیں جائیں گے. تو یہ کیا سمجھیں گے کہ ہم چھپ کر کھڑے ہو گئے تو ہم نامہ عمل ملنے سے بچ گئے. اس وقت اپنی طرف سے یہ ٹرک کر رہے ہوں گے. اللہ اور فرشتے ان پر بالکل توجہ نہیں کریں گے. اللہ کریم نہیں کریں گے نا، فرشتے بھی نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. تو جہنم کا جنت کا فیصلہ ہوگا، لے جایا جائے گا. اب آخر میں آخری مرحلہ پیش آئے گا، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہم حساب سے بھی بچ گئے، سب کا حساب ہو جائے گا. تو پھر اب حکم ہوگا اچھا اب جنتی جنت پہ جائیں، تو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا نا. تو پل صراط تاریک ہے، اس پر روشنی صرف نامہ عمل کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی روشنی اتنی ہوگی کہ آگے تک نظر آ رہی ہوگی، اور کسی کی روشنی اتنی ہوگی کہ گویا انگوٹھے برابر یا ایک شمع کی روشنی برابر، تو وہ اس میں اپنا راستہ دیکھے گا. مگر کسی کی روشنی کتنی بھی ہو لیکن اس سے دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکے، وہ روشنی اسی کے لیے ہوگی. لہٰذا ہر بندہ اپنے نامہ عمل کو لے کر پل صراط سے گزرے گا، اور جتنی روشنی ہوگی اتنی روشنی میں وہ اپنا سفر طے کرے گا، آخر کار عبور کر ہی لے گا. تو ان کے پاس اندھیرا ہوگا اور پل صراط ہموار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہموار نہیں ہے، اس میں پتھر ابھرے ہوئے گے، ٹوئے ٹبے قسم کا معاملہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو ٹھوکریں لگیں گی تو یہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے نا دنیا میں، نمازیں پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، تو تم ہمیں اپنے نامہ عمل کی روشنی سے روشنی دو. تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری ذاتی روشنی تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے. تم ایسا کرو، واپس جاؤ میدان حشر میں اور اپنے نامہ عمل لے آؤ، تو ان کی روشنی میں راستہ دیکھو. تو وہ واپس تو نہیں آئیں گے کیونکہ وہ تو نامہ عمل سے ہی بچنے کے لیے تو انہوں نے سارا کچھ کیا. تو وہ پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے چلنے لگیں گے، مگر ایک کی روشنی دوسرا پا ہی نہیں سکے گا. لہٰذا اندھیرے میں ٹھوکریں کھا کر گریں گے تو پل صراط پر سے گریں گے تو نیچے جہنم ہوگا. تو جو اوپر سے گرتا ہے وہ پھر کہاں جاتا ہے؟ سب سے نیچے گہرائی میں. تو یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جا کر گرے گی. یہ ہے درک الاسفل، اور یہ ہے اللہ رب کریم کا ان کا مذاق اڑانا قیامت کے دن کہ دنیا میں تم مجھے دھوکہ دیتے تھے، اب دیکھو. اور آخرت میں بھی یہ وہی چال بازی کریں گے. اس سے پتہ ہے کیا چلتا ہے کہ جو جس حال میں دنیا پر ہے نا، قیامت میں اسی حال پر اٹھے گا. تو اگر کوئی چال بازی کرتا ہے تو وہ اس کی سزا بھی پالے گا، اور اگر یعنی کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی پالے گا. تھوڑا صبر، تھوڑا انتظار. اور اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے، یعنی غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو پھر اللہ یہ حال بھی کھول دے.
لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقت ہے. اگر تم دیکھیں قدرتی بات ہے, اگر ایک بندہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کے ساتھ خوشی محسوس نہیں کرتا, دینداروں کے ساتھ خوشی محسوس نہیں کرتا اور کافروں کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا دل اس طرف مائل ہے. اگر ایک مسلمان ہے اور قرآن سن کر اس کا دل نہیں مانتا کہ میں سنوں, حدیث پر اس کا دل نہیں مانتا, لیکن ڈرامے اور گانے اور باجے پر وہ بہت خوش ہوتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دل اسی طرف مائل ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ پھر تو منافق اور منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن ہرگز نہیں تجیدہ تم پاؤ گے لہم ان کے لیے نصیرن مددگار, اور تم ان منافقوں کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. قیامت کے روز ایسے لوگوں کے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی. اب دیکھیں کفر کی مدد اور کافروں کا ہم نوالا و پیالہ ہونا ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھے رہیں. اب یہ جو NGOs چل رہی ہیں, اور آپ کو پتا ہے یہ ٹوٹل جو ہے ویسٹرن پوائنٹ آف ویو کو پرموٹ کرتی ہیں اور غیر اسلامی شعاروں کو, طریقوں کو پرموٹ کرتی ہیں, تو ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہونا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, انہی کے ایجنڈے کو لے کر چلنا, یہ بھی تو پھر منافقت ہے. اب یہ جو فلموں ڈراموں میں جو کچھ چل رہا ہے, یہ سب جو پرموٹ کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف اور نام نہاد آزادی کے حق میں, تو پھر یہ سب بھی تو وہی کچھ. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے جو تابو توبہ کر لیں, وہ اصلح اور اصلاح کر. یعنی منافقت مرض ہے نا, لاحق ہو سکتا ہے, ہو گیا تو پھر معافی مل سکتی ہے. کنہیں؟ جو توبہ کرے, اللہ سے توبہ کرے, اصلاح اپنی اصلاح کرے. اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ کوشش کرنے سے. منافقت بہت ایک تکلیف دہ چیز ہے جو فوری حل نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کرتے رہیں, نمازوں میں استقامت لائیں, اپنے لیے دعا کریں بار بار, اور حتی الامکان کوشش کریں. وہ دوستیاں چھوڑ دیں, وہ طریقے چھوڑ دیں, اور مسلمانوں میں اٹھنا بیٹھنا کریں, مومنوں میں اٹھنا بیٹھنا کریں, مومنوں کے ساتھ دوستی لگائیں. تو پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اپنی اصلاح کرتے رہنے سے, اپنے اوپر توجہ دینے سے پھر بہتری آتی جائے گی, ایک دم سے نہیں آئے گی. وَاعْتَصَمُوا, اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا, بِاللَّهِ, اللہ کو, اور انہوں نے اللہ کو بھی مضبوطی سے تھام لیا. یعنی کہ اصلاح کی کوشش کی اور پھر اللہ کے ساتھ جڑ گئے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے مدد مانگنے لگے, تو پھر اللہ ان کو ٹھیک کر دے گا. وَأَخْلَصُوا, اور انہوں نے خالص کر لیے, دینہم, اپنا دین, للہ, اللہ کے لیے, اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی, کہ پورے کے پورے اللہ کے دین میں رچ گئے, پورے کے پورے رچ گئے, اپنے آپ کو بدلا. فَأُولَئِكَ, یہی لوگ ہیں, مع المؤمنین, جو مومنوں کے ساتھ. صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ثابت کرنا ہوگا. کیسے؟ مشکل وقت پر مومنوں کے ساتھ ہوں, طور طریقہ مسلمانوں والا ہو, رہن سہن مسلمانوں والا ہو, اور اللہ کی رسی کو تھام لیا جائے. اصل میں دیکھیں جو بھی اللہ کی طرف سے تعلیم ہے وہ ایک احسان ہے نا. اللہ نے کہا نا کہ میں نے تم پر احسان کیا, تمہارے درمیان رسول بھیجا, تمہیں یہ کتاب دی. تو پھر احسان کا تقاضا کیا ہے؟ شکر گزاری. تو شکر گزاری کیسے ہو سکتی ہے؟ شکر گزاری کے لیے نعمت کا درست استعمال ہوتا ہے نا. تو پھر نعمت کا درست استعمال کیا جائے, اپنی ہر صلاحیت کو صحیح مقاصد پر لگایا جائے, اور اللہ کے بندے بن کر رہا جائے. تو یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مومنوں کے ساتھ ہیں. کیسے ثابت کرنا ہوگا؟ اپنے طرز حیات سے, اپنے عمل سے, اور اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. وَسَوْفَ, عن قریب, یوتی, دے گا, اللہ المؤمنین, مومنوں کو, اجراً عظیمہ, بڑا اجر. عن قریب اللہ مومنوں کو بڑا اجر عطا کرے گا. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک تو مومنوں کے ساتھ رہو, یہ انعام پانے والا گروہ, تو قیامت کے دن انعام ملے گا, کوئی محروم نہیں رہے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, قرآن والی حدیث میں, کہ فرشتے ایسے ہیں اللہ کے جو زمین پر تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں, تو وہاں پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں زمین سے آسمان تک. تو اس کے آخری حصے میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں اچھا میں نے ان ساروں کو بخشا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو طالب علموں میں سے نہیں ہے, وہ تو کسی کام سے آیا, تو چونکہ پڑھا جا رہا تھا تو وہاں بیٹھ گیا. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا شخص محروم رہے. تو یہی بات ہے کہ مومنوں کے ساتھ جو بندہ شامل ہوگا نا, کم عمل بھی ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اجر پائے گا. تو اس لیے اللہ کہہ رہے کہ اس گروہ کو جوائن کرو تاکہ تم انعام یافتگان میں رہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مومن ہے اگر وقتی طور پر اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی آزمائش, کیونکہ آزمائش تو زندگی کا حصہ ہے, کوئی اس کے لگتا ہے کہ یعنی میرا حق تلفی ہوگی یا کچھ بھی, تو اس پر صبر کرے. ان قریب اللہ اس کا پلٹا کر اجر عظیم دے گا, اور چیزوں کا فیصلہ پھر اللہ کر کے رہے انشاءاللہ.
اور پتہ ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کا قصور نہیں ہوتا، شیطان معاملات کو اس طرح بگاڑ کر دکھاتا ہے کہ لگتا ہے کہ سب کچھ غلط ہے، تب بھی صبر کے ساتھ چیزیں اللہ ویژن کلیئر کر دیتا، اللہ چیزوں کو صاف کر کے دکھا دیتا، اور ایسی صورت میں پھر اللہ دل جوڑ دیتا۔ اس کی آپ مثال دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا معاملہ، کہ ان دونوں میں سے کون غلط تھا؟ کوئی غلط نہیں تھا، مگر چیزیں اس طرح سے بگڑ گئیں کہ بظاہر ٹھیک ہوتی دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، مگر دونوں نے ہی زیادتی سے ہاتھ اٹھائے رکھا، تو اللہ رب کریم نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو زیادہ زندگی نہیں ملی، ورنہ وہ خود ہی سمیٹ لیتے، تو علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حسن رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کام لے کر اس معاملے کو احسن انجام تک پہنچا دیا۔ تو بس یہی ہے کہ 3 شکلیں ہیں، یا ایک نے زیادتی کی، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، دھوکہ بازی کی، اللہ ان قریب جھوٹے اور سچے کو الگ الگ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولا لیکن بددیانتی نہیں کی، غیر شعوری طور پر حق تلفی کر دی، نہیں پتا چلا، حق تلفی ہو گئی، ایسی صورت میں بھی اللہ رب کریم آپ کا نقصان پورا کر دیں گے، اور آپ کو یعنی کہ جو کمی آئی یا آپ کو جو تکلیف آئی اس کا اجر دیں گے، اور دوسرے کے لیے پھر معافی ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، شیطان ایسا نظر ڈالتا ہے کہ لگتا ہے سب کچھ غلط ہے، سب کچھ غلط ہے، تو اس میں پھر اللہ کریم انشاءاللہ ویژن کلیئر کر دیں گے اور مومنوں کا دل جوڑ دیں گے۔ تو ہر صورت میں مومن کے لیے خیر ہے۔ ماں کیا یفعلو کرے گا اللہ بھی عذابکم تمہیں عذاب دے کر، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا فائدہ تمہیں عذاب دینے سے؟ ان اگر شکر تم نے شکر ادا کیا، وآمن تم اور ایمان لائے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لائے اور تم نے شکر ادا کیا؟ یعنی اللہ کہتے ہیں مجھے عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہمارا تو تصور ایسا بنا ہوا نا کہ گویا اللہ نے ہمیں بنایا اس لیے کہ جتنے ممکن ہو سکے میں جہنم میں ڈال دوں۔ اللہ کہتے نہیں، مجھے تمہیں عذاب دینے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے کیا ملے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کرو۔ اب دیکھیں شکر میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دل سے نعمت کا اعتراف، دوسرا زبان سے اقرار، اور تیسرا جس نے نعمت دی ہے اس کی طرف شکر گزاری کا اظہار، یعنی عمل سے اظہار۔ یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں، دل سے اعتراف، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے عملی طور پر؟ ایک تو جس نے نعمت دی ہے اسی کی طرف وابستہ کی جائے، یعنی جیسے اولاد ملی تو اب اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ فلاں بابا جی نے دی، فلاں نے دی، جس نے نعمت دی ہے اسی کی طرف منسوب کی جائے۔ ہدایت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، یہ نہیں کہ فلاں پیر صاحب نے دی، فلاں مرشد صاحب نے دی، فلاں ٹیچر نے دی، نہیں، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا نعمت کو اصل محسن کی طرف موڑا جائے، یعنی کہ اللہ کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسن کے ساتھ وفاداری نبھائی جائے، جس نے احسان کیا اس کے وفادار بن کر رہیں، اس کی خیر خواہی کریں اور اس کے خلاف نہ جائیں، یعنی ہم اللہ کے خلاف نہ جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے محسن نے وہ نعمت دی ہے اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کام سارے کیے تو اللہ کی نعمت جو ہے ایمان اور ہدایت، اس کی شکر گزاری کی، یعنی اللہ کے بن کے رہے، اللہ کی نعمتوں جو اللہ نے ہمیں دی ہے ان میں دوسروں کو شریک نہیں کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنا دیا۔ دوسری بات اللہ کے ساتھ وفاداری نبھائی، اور تیسری چیز کہ اللہ رب کریم کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے تمہیں جہنم میں ڈال کر کیا ملنا، ایسا کرو گے تو میں تمہیں جنت پہ بھیجوں گا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے شاکرن قدردان، علیمن علم والا، اللہ قدردان ہے، علم والا ہے۔ قدردان شاکر کا میں نے مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اوپر شکر تم کا میں نے شکر کرنا کیا ہے۔ اصل میں جب یہ لفظ شکر بندے کی طرف آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے احسان ماننا، اور جب اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ قدردان ہے، تھوڑی محنت پر اللہ اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اللہ بندے کی کسی نعمت کو محنت کو ضائع نہیں کرتا، نعمت ہی محنت۔ آپ دیکھیے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، تو وہ بچہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں آج اس نے
پینسل اٹھا لی, آج اس نے لکیر لگا لی, ہے نا, آج تو اس نے امی کہہ دیا. سارے زمانے کے بچے کرتے ہیں, اپنے بھی بڑے بچے کر چکے ہوتے ہیں, مگر ہم بچے کی چھوٹی چھوٹی چیز پر کتنا خوش ہوتے ہیں. اچھا بچے کیا کرتے ہیں, کیڑا مکوڑا بنا کے لاتے ہیں نا کاغذ کے اوپر, چھوٹے چھوٹے جب ہوتے ہیں 2.5 3 4 سال کے, تو کیڑے مکوڑے سے بنا کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں امی دادو میں نے ڈرائنگ کی. تو پھر آپ کہتے ہیں واہ 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 بہت اچھی کی, بہت اچھی کی, تالیاں بجاتے ہیں, اسٹار بنا کے دیتے ہیں, ہے نا. حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ حوصلہ بڑھانے کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے, اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے. تو جیسے ہم اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا, یہ قدردانی ہے. یہی قدردانی اللہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ہم کیڑے مکوڑے مارنے کی ڈرائنگ جیسی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں تو نے بہت اعلیٰ کام کیا, شاباش, گڈ. ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں فلاز ہوتے ہیں, مگر اللہ کہتے ہیں گڈ, بہت اچھا کیا, تو نے روزہ تو رکھا نا, گڈ, بہت اچھا کیا. تو یعنی اللہ اسی طرح قدردانی فرماتے ہیں. تو ہم آپ نے کبھی زندگی میں خود بھی کیا ہوگا, آپ کی ماؤں نے بھی کیا ہوگا کہ بچوں کے اوٹ پٹانگ اول جلول کام سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں. پہلی ڈرائنگ سنبھال کے رکھی ہوتی ہے نا. وہ بچی اگر روٹی پکا لے تو وہ 2 3 دن جو ہے نا وہ اوٹ پٹانگ قسم کی کچی پکی روٹی سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں. ضائع نہیں کرتے, دل نہیں چاہتا. جیسے میری والدہ نے, میری جو بڑی بہن تھی, ان کا رپورٹ کارڈ سنبھال کے رکھا ہوا تھا, پہلا رپورٹ کارڈ جو ملا تھا. تو ان کو بڑی کہ پہلی بچی کا پہلا رپورٹ کارڈ انہوں نے ساری عمر سنبھال کے رکھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قدردانی ہے, محبت. تو اللہ جیسے ہم اپنے بچوں کا کوئی کام ضائع نہیں نہ کرتے, ان کی ایک ایک چیز سنبھالتے ہیں, اسی طرح اللہ کریم اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ضائع نہیں کریں گے, وہ سخت قدردانی فرماتے ہیں. لہٰذا اللہ کہتے ہیں کہ میں قدردان ہوں تمہارا, تمہارے اعمال ضائع نہیں کروں گا, علیمن اور علم بھی رکھتا ہوں تمہارے اعمال کا. لہٰذا ناانصافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہارے ساتھ. تمہیں پورا بدلہ ملے گا, اور میری خواہش ہے, یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میری خواہش ہے تم جنت میں جاؤ, تمہیں جہنم میں بھیج کر مجھے کیا ملنا. تم مجبور کرو گے تو جہنم میں بھیجوں گا, ورنہ نہیں بھیجوں گا. ٹھیک ہے. تو جب بھی زندگی میں آزمائش آئے, جب بھی پریشانی آئے, پریشان نہیں ہونا, حوصلہ رکھیں, تھوڑا صبر کریں اور انتظار کریں. اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس کو یاد رکھیں. کیا حکم دیا ہے؟ فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ. معاف کرو, درگزر سے کام لو, اللہ کا فیصلہ آ جانے کا انتظار کرو. تو اللہ کا فیصلہ آ جانے کا انتظار کریں. 3 میں سے ایک صورت ہوگی اور تینوں ہی ہمارے لیے اچھی ہیں. یا ایک اگر مجرم ہے تو اللہ واضح کر دیں گے, اگر وہ مجرم نہیں ہے لیکن غلطی سے اس نے ہمیں ہرٹ کر دیا, اللہ ہمارے دل کو صحیح کر دیں گے. اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی مجرم نہیں ہے, شیطان نے نظر ڈالا ہے, تو اللہ مومنوں کے درمیان اصلاح فرما دیں. تو تینوں ہی شکلیں ہمارے لیے خیر کی. لہٰذا اللہ رب کریم کے دین پر استقامت اختیار کریں, شکر گزاری اختیار کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا رویہ رکھیں. انشاءاللہ العزیز سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تھوڑا وقت لگتا ہے. آپ دیکھیے بیماری بھی آتی ہے تو تھوڑا وقت لگتا ہے نا چیزوں کو ٹھیک ہونے. بخار ایک دن میں تو نہیں اتر جاتا. دانا بنتا ہے, پکتا ہے, پھٹتا ہے, پھر ہیل ہوتا ہے. تو بس یہی بات ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور اللہ رب کریم کے دیے ہوئے دل کو, ذہن کو, زبان کو اللہ کے مقاصد کے لیے استعمال کریں تاکہ ضائع نہ جائے اور ہمارے کام درست ہوتے رہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.